جناب سٹارٹ کرتے ہیں۔ بارش کی پہلی بوند۔ میں نے صرف اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے تم سے یہ ڈھونگ رچایا۔ اشار نے نکاح کے کاغذات حریم کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا۔ حریم اپنا جھکا سر اٹھا کے حیران نظروں سے اشار کے چہرے کو دیکھنے لگی، جس پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے اندر کچھ چین سے ٹوٹا تھا، لیکن چھپ رہی۔ تو اشار بولا، تمہارے ادا سائیں سالار نے میری بہن کی عزت سے کھیل کے اسے خودکشی کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ تب سے میں بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، اور پھر تمہاری صورت مجھے موقع مل گیا۔ حریم نے سر جھکا کے سب پیپرز اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیے، پھر اپنا دوپٹہ سنبھالتی اپنی جگہ سے اٹھی اور 2 قدم اپنی جگہ سے چل کے اشار کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اگر میرے ادا سائیں تمہاری بہن کی عزت سے کھیلے تھے تو تم میری عزت کے ساتھ ساتھ میری روح، میری فیلنگ اور میری محبت سے کھیل چکے ہو۔ یہ جو جیت کا نشہ تم پہ چڑھا ہے اور جو فاتحانہ مسکراہٹ تمہارے چہرے پہ ہے، اس سے یہی لگ رہا کہ تم جیت چکے ہو۔ اشار رحمان براؤ تالیاں ساتھ ہی ساتھ بجنے لگی۔ اشار اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے حریم کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اب روئے گی، بھیک مانگے گی اپنی عزت کی، لیکن وہ تو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چلو جیت کی خوشی مناؤ۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا باقی ہے؟ چلو جیت کی خوشی مناؤ۔ اب کیا کرنا باقی ہے؟ اب میرے ساتھ لے لو بدلہ۔ اب کرو جانور جیسا سلوک میرے ساتھ۔ اب چلو۔ اشار نظریں چرانے لگا تو وہ اس کا کندھا ہلا کے بولی، یوں کرو، اپنے ساتھ بھی بلا لو، ٹوٹ پڑو مجھ پہ جانوروں کی طرح۔ اب سب۔ حریم اشار چیخا تھا کہ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں، لیکن حریم اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ وہ آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن مجھے سچ میں تم سے محبت ہو گئی تھی مسٹر اشار رحمان۔ کسی کا بدلہ نہیں لے رہی تھی تم سے۔ وہ خود پہ ضبط کرتی اپنی انگلی اس کے سینے پہ مارتے ہوئے بولی تھی۔ اشار کی نظریں جھک گئیں۔ حریم اسے چھوڑ کے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، لیکن اشار اب سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ دیر تک اپنے ہاتھوں کی چوڑیوں کو دیکھتی رہی، پھر ایک ایک کر کے سب چوڑیاں توڑنے لگی۔ وہ اشار آگے بڑھا تھا اسے روکنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس بیٹھتا، حریم سر اٹھا کے تیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔
اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اشعار وہیں رک گیا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو فائق اپنی بیوی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ حریم پہ نظر پڑی، پھر نظریں جھکا دیں، جبکہ فائزہ مسکرا کے کھڑی ہو گئی۔ مارننگ حریم بھی جواباً مسکرائی۔ مارننگ۔ یہ اشعار کے دوست کا گھر تھا جہاں ان کا نکاح ہوا تھا۔ اشعار اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا، جبکہ حریم اسے نظر انداز کر کے فائق سے کہنے لگی، فائق بھائی مجھے میرے فلیٹ تک چھوڑ دیں گے؟ جی ضرور بھابی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اشعار پہ نظر پڑی تو وہ اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اشعار کے کہنے پہ حریم نے اسے دیکھا بھی نہیں اور آگے بڑھ گئی۔ فائزہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ نہ رکی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اشعار بھی اس کے پیچھے تھا۔ گاڑی میں خاموش رہی۔ اشعار ایک نظر اس پہ ڈال بھی دیتا لیکن وہ سامنے روڈ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی اب کہ وہ حریم کو پکارے یا اس سے کوئی بات کرے۔ حریم اسے اچھا خاصا آئینہ دکھا چکی تھی۔ فلیٹ کے سامنے گاڑی رکی۔ اشعار اسے دیکھنے لگا۔ وہ بنا دیکھے گاڑی سے اتری اور تھکے قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ اپنے دروازے کے سامنے رکی۔ بیگ سے چابی نکال کے اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ ہوا نہ جانے کدھر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے بیگ پھینک کے واش روم میں گئی اور شاور کھول کے اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ کب کے رکے ہوئے آنسو بہانا شروع ہو گئے اور ضبط کا بندھن ٹوٹا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محبت کا ماتم، اعتبار کا سوگ، عزت کا سودا کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ سردار محمد یوسف کے 2 ہی بچے تھے، سالار اور حریم۔ سالار بڑا تھا اور گاؤں میں حویلی میں ہوتا تھا اپنے والد کے ساتھ اور دادی مہناز بیگم کے ساتھ، جبکہ حریم شہر میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے لیے سردار محمد یوسف نے فلیٹ لیا تھا جدھر وہ بوا کے ساتھ ہوتی تھی، جس نے اس کی ماں کی موت کے بعد بچپن سے اس کی پرورش کی تھی۔ اشعار ایک چھوٹے گھر کا لڑکا تھا جس کا باپ
اشعار ایک چھوٹے گھر کا لڑکا تھا جس کا باپ حویلی میں صدیوں سے سردار محمد یوسف کے ساتھ تھا۔ جب وہ 15 سال کا تھا تب اس کی 20 سالہ بہن سردار کی ہوس کا نشانہ بنی تھی اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ دوسرے دن ہی اس کی ماں چل بسی اور پھر 1 مہینے بعد اس کا باپ بھی۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ تب سردار محمد یوسف نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اسے پڑھایا لکھایا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں ہی پڑھتا تھا، پھر کالج شہر گیا اور پھر یونیورسٹی بھی وہیں شہر میں ہی جاتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا بدلہ سالار سے ضرور لے گا۔ تب ایک دن اس کی نظر حریم پہ پڑی جو شہر سے یہاں آئی تھی اپنی حویلی۔ وہ یہاں کم ہی آیا کرتی تھی۔ اس کے سبھی چہرے پہ اشعار کی نظریں رک گئی تھیں۔ وہ بار بار نظریں چراتا لیکن بدلے کی آگ اس پہ زیادہ حاوی۔ لانچ میں آئی تو کافی فریش تھی۔ وہ بوا نے اسے دیکھا۔ وہ ضعیف عمر کی خاتون تھی جسے سنائی کم دیتا تھا۔ انہیں حریم سے بہت محبت تھی۔ آ گئی میری بچی، فنکشن کیسا تھا؟ ٹھیک تھا بوا جی، وہ آہستہ سے کہہ کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا؟ وہ ٹی وی لگانے بیٹھ گئی تو بوا اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں نماز پڑھ لوں؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا تو بوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی نظریں ٹی وی پہ تھیں لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے ایک دم یاد آیا کہ وہ اتنا سب ہونے کے بعد خاموش ہی کیوں رہی؟ وہ لڑی کیوں نہیں؟ اشعار وہ ہوتا کون ہے یہ سب کرنے والا؟ اس کے ساتھ جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچا کے اس کے احساسات سے کھیلنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ ساتھ والے فلیٹ میں جہاں اشعار ہوتا تھا وہاں جا کے وہ اشعار کو سنا دے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازے کے پاس بیٹھا اشعار چونک کے کھڑا ہو گیا۔ حریم کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ نظریں جھکا کے بولا۔ میں نے سوچا آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں خود لے لوں گی جا کے۔ جی۔ بابا سائیں نے
کہا تھا کہ جی بابا سائیں نے کہا تھا کہ آپ کا خیال رکھوں۔ وہ سردار محمد یوسف کا خاص آدمی تھا، وہ انہیں بابا سائیں ہی بلاتا۔ حریم اسے آبرو اچکا کے دیکھنے لگی۔ بتایا نہیں بابا سائیں کو کہ ان کی بیٹی کو محبت کے نام پہ لوٹ چکے ہیں۔ وہ اپنے سو کالڈ بدلے کی آگ بجھانے کے لیے اشار نے تڑپ کے اسے دیکھا اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بتا دوں، وہ نظریں جھکا گیا۔ میں بتاؤں انہیں، تم سے پوچھ رہی۔ وہ چپ رہا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑ کے آہستہ آواز میں گھرائی، میری طرف دیکھو۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ مجھے تمہارے اس خیال کی ضرورت نہیں، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ گاؤں، اپنے سردار سائیں کے پاس، جس کام کے لیے میرے قریب آئے تھے اور یہاں تھے وہ کمپلیٹ ہو چکا۔ اب دور رہو مجھ سے۔ میں بابا سائیں کو کال کر کے کہہ دوں گی کہ کسی اور کو بھیجے۔ آئی سمجھ؟ میں اپنی بات کہہ کے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور وہ خاموش رہا۔ حریم اندر جانے کے لیے مڑی، جب اشار کی آواز پیچھے سے آئی، کوئی بھی آ جائے۔ حریم اندر جانے کے لیے مڑی، جب اشار کی آواز پیچھے سے آئی، کوئی بھی آ جائے۔ میں آپ کو چھوڑ کے گاؤں نہیں جا رہا۔ آپ میرے نکاح میں ہیں اور آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ حریم منہ موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ اگر مجھے سب کو بتانا بھی پڑ جائے، میں بتا دوں گا کہ ہمارا نکاح ہو چکا اور میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حریم غضبناک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مرنا ہے تم نے؟ تمہیں کیا لگتا ان سب کے بعد وہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ کتے کی موت ماریں گے تمہیں سب مل کے۔ مجھے منظور ہے۔ وہ اسے دیکھ کے بولا۔ حریم کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں یقین تھا، محبت کا۔ میں پھر سے ان آنکھوں کا دھوکہ نہیں کھاؤں گی اشار رحمان۔ حریم کے لہجے میں کچھ تھا کہ اشار نظریں جھکا گیا، جب کہ حریم دروازہ بند کر کے اندر آ گئی اور کافی دیر تک وہ دروازے پہ پشت دیے کھڑی رہی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ اس کا دل چاہا کہ دروازہ کھول کے وہ اشار کو جا کے کہہ بول دو کہ وہ سب جھوٹ ہے جو اس نے کل رات کہی تھی۔ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ کر نہ پائی۔ مانڈ اٹھا تھا۔ اشار بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا
اس کا دل چاہا آگے بڑھ کے دروازے پہ دستک دے، اور جب حریم دروازہ کھولے تو وہ اسے کہے اور اپنی محبت کا یقین دلائے۔ لیکن سب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی جانے کے لیے وہ نیچے آئی تو اشار اسے گاڑی میں سویا نظر آیا۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب وہ حریم کے آتے ہی اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے کھڑا ہو جاتا۔ آئیے حریم میڈم، خادم آپ کی خدمت میں ہے۔ اور حریم ہنستی ہوئی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتی۔ اشار کھیسنا سا ہو کے دروازہ بند کر کے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا اور مسکرا کے حریم کو دیکھتا۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت تو حریم ہنس دیتی۔ وہ یوں ہی اسے دیکھ رہی تھی جب اشار کی آنکھ کھلی۔ حریم کو اپنی طرف یوں دیکھتی پا کے وہ کچھ دیر اس کے سبھی چہرے کو دیکھتا رہا۔ نظریں ملیں، دل دھڑکے، حریم سر جھٹک کے آگے بڑھی۔ جب اشار گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکلا اور اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ میں خود جا سکتی ہوں، آپ میری رسپانسبلٹی ہیں۔ حریم کچھ دیر طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کام سے حلیے میں بھی وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بلیو جینس پہ بلیک شرٹ پہنے، بلیک ہی شال اوڑھے، الجھے بالوں اور بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ خاص لگ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھی اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اشار کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا۔ کل تک وہ اسے تنگ کرنے کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتا اور وہ ہنستی ہوئی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتی، اور آج وہ دروازہ بند کر کے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ حریم آپ تو پرنسز ہیں، ایک بڑی سلطنت کی ملکہ، اور میں ایک عام سا انسان جسے آپ سے محبت تھی۔ ماضی کی یادوں میں سے ایک اور یاد اشار کے ذہن سے ٹکرائی۔ اس نے سر جھٹک کے بیک ویمر سے حریم کو دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی۔ وہ لب کاٹتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سب ختم ہو چکا تھا اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا تھا۔ حریم کا اعتبار گھاٹ، اس کی محبت کا، اس کے احساسات کا تمسخر، لیکن حریم نے بنا ڈرے اسے آئینہ دکھا دیا تھا، جس میں دیکھ دیکھ کے وہ خود شرمندہ ہو رہا تھا۔